الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. قابل تکریم علماء اکرام، مہمانان اعظام اور برادران اسلام، حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان معرکہ آرائی انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. تاریخ اس طرح کی معرکہ آرائیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ سربلندی و کامیابی ہمیشہ حق و نصیب ہوتی ہے، باطل ہمیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور نظام الہی ہے کہ امت میں ایسے غیور افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دین اسلام کے محافظ و پاسباں ہوتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں سے کسی دور میں غافل نہیں ہوتے، جو آندھیوں میں چراغ جلاتے ہیں اور سخت طوفانوں میں مردانہ وار آگے بڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان سے ان کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہیں ہوتی. بزرگان ملت، تاریخ شاہد ہے کہ جب ریگستان حجاز سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور جبل ابی قبیس کی گھاٹیوں سے دعوت ایمان کی صدا اٹھی تو دنیا کے افق پر حق کی آوازیں بلند ہوئی اور ہوتی ہوئی چلی گئی. دین حنیف کے یہ منور ستارہ چمکا اور چمکتا ہی رہا. اس کے ماننے والے پھیلے اور پھیلتے ہی رہے. اس کے جانبداروں کا کارواں دین کا جھنڈا ہاتھوں میں تھامے آگا بڑھا اور بڑھتا ہی گیا. لیکن چند صدیوں پر محیط اس عرصے میں مد و جزر اور اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے، مگر سفینہ حق کو آگے بڑھانے والے اپنا فریضہ ادا کرتے رہے. نہ تو تن من پہاڑ کے راستے روک سکے اور نہ طوفانی دریا اور عزم و حوصلے کے درمیان حائل ہو سکے. ملت کے درد مندوں، آج امت مسلمہ کی حالت ناگفتہ بھی ہے. آج بدقسمتی سے اپنی حالت زار کا تماشا دیکھ رہی ہے، اپنی لاچاری و بیچارگی پر ماتم کر رہی ہے. آج اس کی کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے. بیدار مغز اور روشن دماغوں نے ناموافق حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں. مغرب پرستی کا سیلاب اور مادیت کا طوفان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سے تعلیم یافتہ اہل قلم اور میڈیا سے وابستہ افراد فکری بے بسی اور اخلاقی درماندگی کا شکار ہو گئے ہیں. دنیا کی ہر پرستی اس کی چمک اور دل فریبی پر مگن ہے. لوگوں کے تمدن اور ان کی ناکارہ تہذیب پر فریبتا ہے. انہیں اسلامی تمدن سجائی نہیں دیتا. اسلامی تمدن کی وقتی چمک دمک ان کو مرعوب کر رہی ہے. مارکیٹ کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں شیرہ ہو رہی ہیں. انہوں نے اخلاق کی اقدار کو پس پشت ڈال کر خوب و ناخوب کا معیار بدل دیا. میرے محترم دوستو، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری خوشحالی و ترقی کا دور ہمارے ہی کرتوت کے باعث زوال پذیر ہوا. جب اسلام کی عملی تطبیق سے ہم نے پہلو تہی کی تو ہمارا فکری انحطاط شروع ہوا. ہماری وحدت پارا پارا ہو گئی، عزت ذلت میں اور ترقی پستی میں تبدیل ہو گئی. دشمنان اسلام کو موقع مل گیا. انہوں نے مختلف ذرائع اور طریقوں سے حملے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ اسلامی ممالک پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. مسلم علاقے ان کے قبضے میں چلے گئے. انہوں نے اسلامی تہذیب کے آثار و نقوش مٹانے شروع کیے. قومی، نسلی، علاقائی اور گروہی نعرے لگائے، ایک دوسرے کے خلاف اختلافات ابھارے، جذبات بھڑکائے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دین کے پیروکار تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ملت کے درد مندوں، آج اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری آب و تاب اور قومی اتحاد کے ساتھ اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے میں مصروف ہیں. امت مسلمہ کے خلاف بغض و نفرت کا زہر پھیلانے میں مشغول ہیں. اسلامی عقائد نظریات اور تہذیب کو مٹا کر اپنے عقائد نظریات اور تہذیب کو مسلط کرنے کے در پہ ہیں. دنیا کے سامنے اسلام کا چہرہ داغدار کر کے عقائد پر پردہ ڈال رہے ہیں. میڈیا کی طاقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری قوت سے چھوڑ دی گئی، جس کے ذریعے مسلمانوں کے افکار و خیالات کو غلط رنگ میں پیش کیا
کیا جا رہا ہے. طاغوتی طاقتیں دجالی تہذیب و تمدن کو پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتی ہیں اور اسلامی تہذیب کو دغیانوسی ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے. مگر ہائے افسوس کہ ہم کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے. دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہی صفوں میں کچھ ضمیر فروش ایسے ہیں جن کی تربیت دشمنان اسلام کی گود میں ہوئی ہے، جن کے فکر و نظر کو شروع ہی سے مسموم کیا گیا. ان غداروں اور منافقوں کے سہارے غیر اسلامی افکار اور دین بیزار خیالات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا. گمراہ کن نعرے اتنی چالاکی سے لگائے گئے کہ بہت سے بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اسلامی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہنے کی وجہ دین پسندی اور دین سے وابستگی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ملت کے غیور نوجوانوں، غفلت شعاری، کج فہمی اور عدم بصیرت نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا. فلسطین پر دوسروں کا قبضہ ہو چکا، مقامات مقدسہ کسی اور کے تسلط میں ہے. شریعت اسلامیہ کی تنفیذ اسلامی ممالک میں روک دی گئی ہے. اسلام پسند جماعتوں کو کچلا جا رہا ہے، ان کے حامیوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کے سہاگ اجاڑے جا رہے ہیں، ان کے عفت و ناموس کو تاکار کیا جا رہا ہے، معصوموں کے خون سے زمین کو رنگا جا رہا ہے اور دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو خانہ برباد کیا جا رہا ہے اور پناہ گزین کیمپوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. مگر دوستو، المیہ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی ہاتھوں کرایا جا رہا ہے، مگر ہم اب بھی بیدار نہیں ہوتے، اب بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. دھواں بڑھتا جا رہا ہے لیکن شعلوں کی چمک کہیں دور تک نظر نہیں آتی. نیند ہماری ٹوٹ چکی ہے مگر خمار اب بھی باقی ہے. اگر اب بھی ہم کہیں سے کام لیں گے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی کہ اسلام کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو جائے. تو آئیے باطل کے علمبرداروں پر یہ واضح کر دیں کہ ہم اپنے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کا کبھی سودا نہیں کریں گے. ہم تہذیب جدید کی فریب کاریوں کے سامنے اپنے اخلاق و کردار کو کبھی ذہن نہ ہونے دیں گے. ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے حق و صداقت کی آواز بلند کریں گے. آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں. حضرات، صحیح مسلمان وہ ہے جو تمام باطل خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہے، موجوں سے ٹکرانے اور طوفانوں سے آنکھیں ملانے کی ہمت رکھے. اسے مرنے کا سلیقہ اور جینے کا قرینہ آ جائے، اس میں سماج و معاشرے کی تعمیر کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے اور وہ اسلاف کے کارناموں کو پڑھ کر حمیت، جوش، غیرت اور بے باکی کا شعلہ جم والا بن جائے. بقول علامہ اقبال، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہم کو اسلام کی ایسی لازوال نعمت، شاندار اور دلربا تہذیب عطا کی، اس کو چھوڑ کر غیروں کی گندگی اور ان کی ناکارہ تہذیب پر مرتے کیوں ہیں؟ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں جبکہ قادر مطلق ذات نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، بت پرستی کے لشکر کو پسپا کر دیا، جاہلیت کے نعروں کو زیر زمیں کر دیا، قیصر و کسریٰ اور وقت کی بڑی طاقتوں کے سر جھکا دیے، اللہ کی عظمت کا نعرہ بلند ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب ہوا. سامعین اکرام، اس لیے آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی وہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی مسلمان بنا لیں تو عزت و کامرانی ضرور حاصل ہوگی، اطمینان و سکون یقیناً میسر ہوگا، باطل اور طاغوتی طاقتیں ہم سے ڈرنے لگیں گی، پھر انشاءاللہ غلبہ حق نصیب ہوگا، کیونکہ وعدہ ربانی ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. حضرات، یہ خیال خواب نہیں ہے بلکہ وعدہ حق ہے جس کی بنیاد سچی خبر پر ہے، لہذا ہم غفلت کا شکار نہ
ہوں، لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں، اپنی کمزوریوں کا صحیح علاج کریں، دشمن کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑیں۔ ہم اپنے اندر ایسا مقتدا اور رہبر تلاش کریں جس میں زندگی کو زندگی بنانے کی صلاحیت ہو، انسانیت کی صحیح تعمیر کا ولولہ ہو، حوادث سے ٹکرانے کا عزم مصمم ہو، طوفانوں اور سمندروں میں کود پڑنے کا حوصلہ ہو، باطل اور طاقتی طاقتیں ہم سے ڈرنے لگی ہوں۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں وہ حوصلہ اور ہمت عطا کرے کہ حقیقی زیست کے پہ ہم مسلسل کوشش کریں۔ آخر میں ان دعائی اشعار کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب۔ شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔